بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز کے لیے کچھ شرطیں جن کو پورا کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ کچھ شرطوں کا نماز شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے، جیسے وضو، اور کچھ شرطوں کا نماز پڑھتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 7 شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، بدن پاک ہو۔ نمبر 2، کپڑے پاک ہوں۔ نمبر 3، نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو۔ نمبر 4، کپڑے پہن رکھے ہوں یعنی سطر چھپا رکھا ہو۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہو۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا یعنی یہ ارادہ کرنا اور یہ دھیان جمانا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، بدن پاک کرنے کے لیے اگر نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کر لیجیے، یا بدن پر گندگی لگی ہو تو دھو لیجیے۔ غسل کرنے کی ترکیب یہ ہے: پہلے پاک صاف پانی لیجیے، پھر دونوں ہاتھ دھوئیے، پھر استنجا کیجیے، پھر بدن پر سے گندگی اگر لگی ہو تو دھو ڈالیے، پھر وضو کیجیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ بھی کیجیے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالیے۔ یاد رکھیں، غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا اور بدن پر پانی ڈالنا فرض ہے۔ ان کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، بدن پاک کرنے کے لیے اگر نہانے کی ضرورت نہ ہو تو صرف وضو کر لیجیے۔ وضو کی ترکیب یہ ہے: سب سے پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیے، ہری ٹہنی کی مسواک سے دانت صاف کیجیے۔ اگر مسواک نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی سے بڑی انگلی سے دانت ملیے، پھر 3 مرتبہ کلی کیجیے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیجیے، پھر پورے چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیے۔ اس کا خیال رکھیے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک کوئی ذرا سا بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہ ہوگا۔ پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیے۔ اب نیا پانی لے کر سر، کانوں اور گردن کا مسح کیجیے۔ آخر میں دونوں پاؤں دھوئیے، پہلے داہنا پاؤں پھر بایاں۔ وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہے، اور اچھا یہ ہے کہ کپڑے صاف ہوں، میلے نہ ہوں، بدبو نہ آتی ہو۔ آپ ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں۔ بدن کی بدبو سے جیسے آپ کے ساتھی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 4، نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ زمین پر کوئی پاک کپڑا بچھا لیجیے۔ گندگی کے پاس یا گندگی زمین پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سوکھی زمین پاک مانی جاتی ہے، ان پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے مناسب کپڑے پہننا بھی ضروری ہے۔ مرد کے لیے ناپ سے نیچے گھٹنے تک بدن کا ڈھکنا فرض ہے، اور عورتوں کے لیے ہاتھ، پاؤں اور منہ کے علاوہ سارا بدن ڈھکنا فرض ہے۔ جس حصے کا چھپانا فرض ہے اسی کو ستر کہتے ہیں۔ نمبر 5، نماز کا وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔
یعنی جس نماز کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے اسی وقت یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ وقت کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے جس کا ثواب وقت پر پڑھی گئی نماز کے برابر نہیں ہوتا اور وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 6، نماز پڑھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی لازمی ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ شہر مکہ میں ہے اور مکہ مکرمہ عرب میں ہے۔ نمبر 7، مسلمانوں کے لیے تمام عبادتوں کی طرح نماز میں بھی نیت کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نیت کیے بغیر نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہ ہوگی اور اس نماز کو دہرانا بھی آپ کے لیے لازمی ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات صاف ہو کہ آپ کس وقت کی کون سی کتنی رکعت والی اور کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثلاً 5 فرض نمازوں میں نیچے لکھی ہوئی بات آپ کی ذہن اور دھیان میں ہو، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے فجر میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ظہر میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ عصر میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض عصر واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ مغرب میں نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز فرض مغرب واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ عشاء میں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نماز کے فرائض۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوگی، جن کی تفصیل یہ ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ نمبر 2، قیام یعنی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی جائز ہے۔ نمبر 3، قرأت یعنی قرآن مجید سے کچھ آیتیں پڑھنی۔ نمبر 4، رکوع یعنی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑا ہونا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا اور ان کے بیچ بیٹھنا۔ قاعدہ یعنی آخری رکعت میں اتنی دیر بیٹھنا کہ اتحیات پڑھی جا سکے، سلام پھیر کر نماز ختم کرنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کو سیکھ کر، جان کر اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قسمتیں بدل